اچھا جی ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں چونکہ میرے گھر پہ آئے ہیں. اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی جو ہے نا تھوڑی بہت مہمانداری ہو جائے. اصل میں یہ جو مولانا صاحب کو میں نے بلایا تھا زہرانے پہ، کیونکہ ہم نے تو ادھر بہت کانے کا ہے، ہم نے کہا کہ تھوڑا ہم بھی اپنا کچھ اس کو خدمت کرے. تو ڈاکٹر علوی صاحب بھی ادھر تھے، تشریف فرما تھی. ہماری آپس میں کافی اچھی ڈسکشن رہی ہے، اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مسودے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مسودے کو نہیں مانتے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور تمام جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر ہم جو ہے نا جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے. اس وقت جو ملک میں سچویشن ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان میں جتنی بے چینی ہے، خیبر پختونخوا کے جو مرج اضلاع ہے ادھر جو بے چینی ہے، اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچے کے ڈاکو کی ایشوز ہے، تو اس وقت اس ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشویشناک ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ تھی اور ایک موقف رکھتی تھی. اس لیے یہ جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی، اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا. اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو، اگر آپ چند محسوس لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو، اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے. کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے لاہور میں جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے. ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع بتائیں. سر یہ بتائیے گا، حکومت نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا، اور سوال یہ ہے کہ رانا صاحب کے ساتھ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، آپ بانی چیئرمین سے اس حوالے سے بات کریں. تو حکومت بھی آپ سے رابطے کریے، تو ان کے ساتھ کیا آپ بیٹھیں گے اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے؟ دیکھو ہمارے پاس ابھی تک آفیشیل کوئی رابطہ نہیں آیا، اور جب آئے گا تو پھر اس پہ دیکھیں گے. اچھا صاحب، جو آپ کے ایم این اے غائب تھے ان میں سے ایک سعد اللہ بلوچ تو آگے باقی ابھی بھی غائب ہیں، ان کو کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں ہے؟ بالکل واپس آئے ہیں. سعادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے؟ یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یعنی ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا، اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے. کیا اس طرح قانون سازی ہوگی؟ ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کر کے بات بول رہے ہیں. مطلب یہ کیا اس ملک، یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقی غائب جو ہے واپس آئے ہیں. اب جو مجھے رپورٹ ہے، ابھی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا اغوا کیا گیا تھا. جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف اور صرف عمران خان کے آرڈر اور انسٹرکشن پہ دیں گے. اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے، دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو لے؟ دیکھیے حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ظاہری طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے. اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا الیکٹرل ریفارم ہو، الیکشن کی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو، ریجیکٹ کیا ہو، اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے، تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے؟ اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ
ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو رکھتی تھی. اس لیے یہ جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی قانون سازی لائے اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، اس کے اوپر ڈسکشن ہو، اس کے اوپر مختلف آراء ہے، تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرسٹ پہ ہو، اگر آپ چند محسوس لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کریں اور اس کے لیے قانون بنائیں اور پرسن اسپیسیفک ہو، اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے. کل جو ہے نا بہت بڑا وہ ہو رہا ہے لاہور میں جو کہ وکلاء کی کنونشن ہو رہا ہے، اس کی ریکمنڈیشن بھی آئیں گے، ہم اس کی ریکمنڈیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترکہ موقع پر آئیں. سر یہ بتائیے گا، حکومت نے بھی آپ کے ساتھ رابطہ کیا اور سوال یہ ہے کہ رانا ثناء صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، آپ بانی چیئرمین سے اس حوالے سے بات کریں، تو حکومت بھی آپ سے رابطے کریے، تو ان کے ساتھ کیا آپ بیٹھیں گے اور ان کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے؟ دیکھو ہمارے پاس ابھی تک آفیشیل کوئی رابطہ نہیں آیا اور جب آئے گا تو پھر اس پہ دیکھیں گے. اچھا صاحب، جو آپ کے MNAs غائب تھے ان میں سے ایک سعد اللہ بلوچ تو آگے بات، باقی ابھی بھی غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے کہاں ہیں؟ بالکل واپس آئے ہیں. سعادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے، یعنی اس ظلم کو دیکھے کہ ان کی بیوی، ان کی بیٹی، یعنی ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ آپ اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے. کیا اس طرح قانون سازی ہوگی؟ ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کھل کے بات بول رہے ہیں. مطلب یہ کیا یہ ملک کیسے چلے گا؟ باقی غائب جو ہے واپس آئے ہیں. اب جو مجھے رپورٹ ہے، ابھی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہے، انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا اغوا کیا گیا تھا. جب بھی ضرورت ہوگی ہم صرف اور صرف عمران خان کے آرڈر اور انسٹرکشن پہ دیں گے. اچھا سر، ایک تو ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کے رول پلے کرنا ہے، دوسرا آپ حکومت کو کیا پیغام دیتے ہیں کسی بھی آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ حکومت آپ کے ساتھ کیسے آن بورڈ آپ کو لے؟ دیکھیے حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں. پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ظاہری طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے. اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا الیکٹرل ریفارم ہو، الیکشن کی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، تاکہ صحیح پبلک کے نمائندے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوام نے اس کو مسترد کیا ہو، ریجیکٹ کیا ہو اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے، خیال رکھیں گے؟ اس لیے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں وہ تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو، عوام کی نمائندگی ہو. نہیں، یہ تو پارلیمانی کمیٹی ہے اور پارلیمانی کمیٹیوں میں تو ہم بیٹھے ہیں اور پارلیمان کے اندر جو کمیٹی بنتی ہے ہم اس پہ اپنا انپٹ دیں گے. تھینک یو جی. حیدر شہازی جیو نیوز سے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے 4 نامزد دیے گئے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کو خطوط بھجوائے گئے آپ کی جو پارٹی کو، لیکن انہوں نے نام نہ دیے، لہٰذا کسی اپونسی ممبر کو چیئرمین PAC منتخب کیا جائے گا اپونسی ممبر کو، اور یہ عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو آپ نے نام کیوں نہ دیے؟ اور ابھی انہوں نے تو عبوری چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ، کیونکہ اہم کمیٹی ہے اور آگے معاملات. دیکھو مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں ڈیل کرتا اس کو، اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں، ایک طرفہ ڈیسیجن کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کمیٹی پہ بیٹھنے کی کوئی جواز نہیں بنتا. اچھا صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ طے ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پہ جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے؟ جی انشاءاللہ بالکل. آج کی میٹنگ میں ہاں یہ طے ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پہ مشترکہ موقف رکھیں گے. یہ اختر مینگل صاحب کی طرف سے اور کچھ چیزیں ہو رہی تھی آئینی ترمیم پر حکام وغیرہ، اگر وہ کلیئر کر دیں کیا اسٹینڈ صاحب موقف کیا رہا ہے آپ کا؟ اسٹینڈ تو وہی جو آپ اسپیکر صاحب نے، ایڈوکیٹ صاحب نے جس پہ بات کی، ہمارا اسٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈرافٹ دے دی تھی اور ایک ڈرافٹ بلاول بھٹو صاحب نے سردار صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا. وہ دونوں ڈرافٹ وہ نہیں ہے، وہ الگ الگ ہے. یعنی اب تک جس طرح جو بات کہی ہے کہ جب تک آپ
अपने लोगों के सामने उन्होंने ड्राफ्ट को ओपन नहीं किया, हमारे साथ भी लाए ड्राफ्ट जो है अभी तक वो कंफ्यूजन है। अभी मौलाना साहब के पार्टी को जो जमात को जो ड्राफ्ट दी गई थी, मुझे खुद जो लॉ मिनिस्टर ने जो दी उसी रात को, और सरदार साहब के साथ जो है बिलावल भुट्टो साहब ने जो शेयर किया था, इसमें भी फर्क है। यानी जो उसकी अपनी जमात के लोगों को, अपनी पार्टियों को, अभी टॉक शो में आप देख लें उनके मेंबरान, असेंबली मेंबरान, यानी हर एक अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने तो पहले से शुरू से कहा कि हमने इसको मुस्तरद कर दिया। हमारी पार्टी ने इससे पहले भी, और हम अलायंस का हिस्सा है, अपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, जो भी फैसला होगा तो अलायंस के प्लेटफॉर्म से होगा। 2 वोटों के बदले 2000 मिसिंग पर्सन के बारे में कोई डेवलपमेंट हुई? उसमें हमसे वो लिस्ट मांगी गई, जिस तरह हमेशा ये डिनाई करते रहे कि बहुत सारी लिस्टें हैं कि 5000 से भी ऊपर है, लेकिन हमारी जो ऑथेंटिक लिस्ट है 2000 हमने वो लिस्ट दे दी। अब ये देखिए कि उसमें कहाँ तक वो प्रोग्रेस करते हैं और उसको या असल ड्राफ्ट देते हैं इसके बदले या बंदी देते हैं उसको। साहब एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आपसे वो जरूर मैं पूछना चाहूँगा। अब सीक्रेट कौमी असम्बली रहे हैं, एक तरमीम का मसौदा ही सामने नहीं लाया गया, तो कैसे इतनी बड़ी प्रैक्टिस उस रात हो रही थी? ये देखिए, ये आपने सही बात की है। यानी एक ऐसी बड़ा मजाक क्या हो सकता है? मैंने पार्लियामेंट में कहा ये चोरी हो सकती है, डाकाती नहीं हो सकती, कानूनसाजी नहीं हो सकती। नहीं, वो गए हैं कोयटा में था, और वो अपनी पार्टी का इजलास हो रहा है, उसका अपने पार्टी को 19 को इजलास है और 7 को उसका जलसा है, तो उसके लिए तैयारी सिलसिला है। वो हमारा लीडर है, हम उसके साथ है, हम मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ेंगे। कैसर साहब ये बताएगा, अगर मौलाना साहब कुछ तरामीम तजवीज़ करते हैं, जैसा कि अपोजिशन ने एक साथ चलने का फैसला किया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना साहब के साथ उन तरामीम में यानी वो शामिल होगी या उसके आपकी अलग से स्ट्रेटेजी होगी? नहीं, देखिए, वो हमारे साथ शेयर करेगा, जो कुछ करेगा तो वो हमारे साथ शेयर करेगा, और हमारी एक लीगल कमेटी उसको देखेगी। उसके बाद जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग से कोई चीज़ आगे बढ़े। ये बता दें कि अगर आप दोबारा कौमी असम्बली के स्पीकर बन जाए तो आप इस तरह की कानून साजी पर मुशावरत करेंगे या एक दिन में जिस तरह आप लोग 100 ऑर्डिनेंस पास करते थे वही प्रैक्टिस करेंगे? देखिए, अल्लाह खैर करे जी, बस मुझे यही मैं अच्छा हूँ जो हूँ। थैंक यू।